خودکشی کر لیتے ہیں تو کیا ان کی جان اس پریشانی سے چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں، بڑھ جاتی ہے۔ پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف منتقل ہو گیا، اس نے امانت میں خیانت کر دی۔ خودکشی کرنا حرام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ جسم تمہارے باپ کا تھوڑی ہے، یہ تمہارا جسم تو نہیں تھا جو تم نے اس کو مار دیا، یہ تو اللہ کی امانت تھی۔ تم نے اللہ کی امانت کو کیوں قتل؟ تم نے جیسے دوسرے کو قتل کیا ایسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ قتل تو قتل ہے۔ لہذا خودکشی کرنا حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ لیکن یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ خودکشی کر لی تو میری جان چھوٹ جائے گی، میں عذاب سے بچ جاؤں گا، پریشانیوں سے بچ جاؤں گا۔ پریشانیاں تو اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور قیامت تک بڑھتی رہیں گی۔ خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی سزا میں گرفتار رہے گا، اس سے بچ نہیں سکے گا۔ لہذا عزیز دوستو، مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ کافر کو قرآن نے مردہ کہا ہے، مومن اللہ کا زندہ ہے، اللہ کے ولی زندہ ہیں اور آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں، ان کی سماعت بڑھ جاتی ہے، ان کی بات اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ زندگی میں تو وہ پابند ہوتے ہیں اور بعد وفات کے ان کی تلوار میان سے باہر آ جاتی ہے اور پھر ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم مردوں سے کیا مانگنے جاتے ہو؟ ہم مردوں سے کچھ مانگنے نہیں جاتے ہیں، ہم زندوں سے مانگنے جاتے ہیں اور ان زندوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہماری زبان گندی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ وہ ہمارے لیے جب دعا کر دیتے ہیں تو ہمارے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب کے امام ہیں، آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر، مزار شریف پر جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے، تو ان کے جو مرید اور شاگرد ساتھ ہوتے تھے، جب وہاں وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے نماز پڑھتے۔ جیسے ہم حنفی ہیں نا، ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، شافعی جو ہیں وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہم پاؤں نزدیک رکھتے ہیں، وہ شافعی جو ہیں وہ ایسے دور پاؤں رکھتے ہیں۔ ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں۔ فرق ہے نا ان کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں۔ لیکن جب امام شافعی وہاں جاتے تھے تو طریقہ امام ابو حنیفہ کا اختیار کرتے تھے۔ تو ان کے مریدوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پر آ کر اپنے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب بھی میں ان کی مزار پر آ کر دعا کرواتا ہوں تو میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ رہی بات نماز کی، طریقے کی، تو میں اس لیے ان کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے ان سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ان کے مزار پر آ کر میں اپنا طریقہ استعمال کروں، ان کے مزار پر آ کر میں ان کا طریقہ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں۔ اب بتاؤ، چاروں
تینوں مذہبوں کے امام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مردے سنتے ہیں، مردے دعائیں دیتے ہیں، مردوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زندوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے اور زندوں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی دوست عزیز یا پیر و مرشد یا استاد کے لیے کوئی تحفہ یہاں سے نوافل کا یا قرآن شریف پڑھ کر یا ان کے لیے کھانا دے کر یا ان کے لیے کپڑے وغیرہ دے کر خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کو سونے کے تشتریوں میں، سونے کی تشتریوں میں رکھ کر ان کی قبر پر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ وہ صاحب قبر قبرستان والوں کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ بھائی، دیکھو ادھر آؤ، میرے فلاں رشتہ داروں نے، فلاں دوستوں نے میرے لیے تحفہ بھیجے ہیں۔ پھر وہ ان میں سے، ان تحفوں میں سے ان کو بھی بانٹتے ہیں، ان کو بھی بانٹتے ہیں جو وہاں پر اور ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم تو بے نوا ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں بھیجتا، بے لاوارث ہیں، ہمیں تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ کوئی تحفہ بھیجتا ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود۔ ایسے لوگ ہیں جو قبرستان میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں نا، پھر مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار مر گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں، اب کوئی ثواب نہیں۔ ایسا پورا مذہب ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت فرقے ایسے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ وہ کھانا دیتے ہیں کسی کو، نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن۔ یہ کہتے ہیں بس جو اس نے اپنا عمل کر لیا وہ کر لیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ غلط کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ گناہوں کے بوجھ لے کر قبروں میں جائیں گے، قبروں میں گناہوں کا بوجھ لے کر قبروں میں جائیں گے، اور جب اٹھائے جائیں گے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ان کے جو لواحقین پیچھے رہ جائیں گے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز آپ کو فائدے کی آج بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ یعنی ماں باپ کا اولاد پر اتنا حق ہے کہ اگر ساری زندگی اس کو کندھے پر لے کر پھرتا رہے تب بھی وہ اپنے ماں اور باپ کا، خاص کر ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو، میں خود کہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو میں آج ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو جائیں اور نماز میں جو 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں نا آپ 2، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
پھر اٹھ کے بیٹھتے ہیں اللہ اکبر. اس میں آپ یہ پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی. کیا بولیں گے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم کر دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے. اگر آپ ہمیشہ ایسا کریں گے تو خدا کی قسم آپ کے ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے گا اور آپ نے ان کا حق ادا کر دیا، کیونکہ آپ زندگی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکے. یاد رکھو، اس کو مت بھولنا، ہمیشہ 2 سجدوں کے درمیان یہ ضرور پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حقوق کو پورا کر دے گا، کیونکہ جو کمی رہ گئی ہوگی ماں باپ کی خدمت میں، اس بخشش سے، اس بات کے کہنے سے اللہ ان کی مغفرت